سورة البقرہ آیت نمبر 151۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمة ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ لفظی ترجمہ ہے کما جیسے، ارسلنا ہم نے بھیجا، فی میں کم تم، رسولا رسول معظم، من سے کم تم، یتلو پڑھتا ہے، علی اوپر، کم تمہارے، آیاتی آیات نہ ہماری، وا اور، یزکی پاک کرتا، کم تم کو، وا اور، یعلمو سکھاتا، کم تمہیں، الکتابہ کتاب، وا اور، الحکمتہ حکمت، وا اور، یعلمو سکھاتا، کم تمہیں، ما جو، لم نہیں، تکونو تھے تم، تعلمون جانتے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہی میں سے اپنا رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک صاف کرتا ہے اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت و دانائی سکھاتا ہے اور تمہیں وہ اسرار معرفت و حقیقت سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ خانہ کعبہ کی تبدیلی اللہ تعالیٰ عز و جل کی بہت بڑی نعمت تھی۔ اب اس سے بڑی نعمت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے، ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے۔ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا نتیجہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعمیر کے بعد کی دعا کا ثمرہ ہے، یعنی ان کا اثر ہے۔ یہ بھی بات یاد رہنے کے قابل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ احسان قرار دیا ہے مومنوں پر۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 164 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اور وہ رسول بھی کیسے ہیں؟ قرآن، علم قرآن، فہم قرآن، اسرار قرآن، حکمت، طہارت نفس، تزکیہ قلب، اصلاح ظاہر و باطن اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں دینے والے ہیں۔ اسی تطہیر اور تزکیے کو ایک اور مقام پر سورہ توبہ آیت نمبر 3 میں بیان ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے حبیب تم ان کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاک کر دو۔ پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ قرآن اور احکام الہیہ جو ہم نہیں جانتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ صرف ظاہری مضامین قرآن اور اللہ رب العزت کے احکام ہی نہیں بلکہ آپ سب کچھ سکھاتے ہیں، کیونکہ آپ اولین و آخرین کے علوم کے جامع ہیں۔ اسی لیے قصیدہ بردہ شریف میں امام ابو بصیری جو ہے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قان النبیین فی خلق وفی خلق ولم یداءن ولو فی علم ولا کرم، یعنی آپ حسن و جمال اور اخلاق میں تمام نبیوں پر فائق ہیں اور علم و کرم میں کوئی آپ کے برابر نہیں۔ بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہم کو مخلوق کے ابتدا پیدائش کی خبریں دینے لگے، حتیٰ کہ یہاں تک بیان کیا کہ جنتی لوگ اپنی منزلوں میں پہنچ گئے
اور جہنمی اپنی منزلوں میں، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا، یعنی تمام کائنات کی خبریں ارشاد فرما دی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل میں وہ علم و حکمت ہے جو دنیا آج تک وہ تمام علم و حکمت معلوم نہ کر سکی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔